بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں جو خود انبیاء کے خاندان سے تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ قرآن میں ایک پوری سورت سورہ مریم ان کے نام سے موجود ہے۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ جب حضرت حنا امید سے ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اگر ان کے ہاں لڑکا ہوا تو وہ اسے ہیکل کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں گی، یعنی دنیا کے کام ان سے نہ لیں گی۔ لیکن منشا خداوندی کچھ اور تھی۔ ان کے ہاں لڑکی ہوئی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کو افسوس ہوا کہ ان کی منت پوری نہ ہو سکی، کیونکہ لڑکی ہیکل کی خدمت لڑکوں کی طرح نہیں کر سکتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان سب بچوں کو پیدا ہوتے وقت چھیڑتا ہے، مگر حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھیڑ سکا۔ ان کی والدہ نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان سے بچائیو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب مریم علیہ السلام سن شعور کو پہنچی تو سوال اٹھا کہ مقدس ہیکل کی امانت کس کے سپرد کی جائے۔ تو ہر راہب نے خواہش ظاہر کی کہ مقدس امانت اس کے سپرد کی جائے۔ چنانچہ اس کے لیے قرہ ڈالا گیا۔ وہ قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہیکل کے قریب ہی ایک حجرہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مخصوص فرما دیا تاکہ دن کے وقت حضرت مریم علیہ السلام وہاں عبادت فرما سکیں۔ رات کے وقت وہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی خالہ عیشا یعنی اپنی زوجہ کے پاس لے جاتے اور حضرت مریم علیہ السلام رات وہاں بسر فرما دی۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے شب و روز عبادت میں صرف کرتی۔ ان کا زہد و تقوی بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا تھا اور ان کی مثالیں دی جانے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ میں تشریف لے جاتے وہاں اکثر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے پھل اور دیگر نعمتیں دیکھتے، جن سے ان کو حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کی رحمتوں کا اندازہ ہو جاتا۔ معزز سامعین و قارئین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت جناب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب جناب زکریا علیہ السلام نے مریم سلام اللہ علیہا کے پاس ایسے ہی بے موسمی پھل دیکھے تو ایک خیال آیا کہ جو مالک یہاں بے موسمی اور تر و تازہ پھل بیچ سکتا ہے وہ ہمیں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ آپ نے وہاں ایک دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم آپ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، اور ایسا نام اس سے پہلے کسی کا نہ تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی نوید زکریا علیہ السلام کو سنائی۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک دن ہیکل کے مشرق کی جانب بیٹھی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر آپ گھبرا گئیں۔ انہوں نے کہا، مریم خوف نہ کھائیں، میں انسان نہیں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھ کو ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ ہی میں بری ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قدرت کی جانب اشارہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور نبوت کی بشارت دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر کچھ پھونک دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام نے بدنامی کے خیال سے شہر میں رہنا مناسب خیال نہ کیا اور بیت المقدس کے شہر سے 9 میل دور بیت اللحم کے قریب تشریف لے گئی۔ پھر درد ذہن انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگی، اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ پھر ان کے نیچے کی جانب جبرائیل نے یا خود عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یا تمہارے نیچے ایک عظیم المرتبہ انسان کو پیدا کر کے لٹا دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلاؤ، وہ تم کو تازہ پکی ہوئی کھجوریں دے گا، سو تم کھاؤ اور پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، سو میں آج کسی انسان سے قطعاً گفتگو نہیں کروں گی۔
پھر وہ اس بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، یقیناً تو بہت ہی عجیب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی۔ تو مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگے، ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارہ میں بچہ ہے۔ بچہ خود بول پڑا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپائے برکت بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہی سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہی حکم دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کو لے کر شہر میں لے گئی۔ جب کوئی بچے کی ولدیت کے متعلق سوال کرتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماض شیرخوار ہوتے ہوئے بھی خود جواب دیتے، یوں اللہ کا معجزہ ظاہر ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے خیال سے حضرت مریم علیہ السلام ان کے شہر سے باہر لے گئی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تو واپس تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی یوسف نامی ایک شخص سے ہوئی اور ان کی دیگر اولاد بھی تھی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند لگی ہو، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔